السلام علیکم ویورز، میں آج آپ کو پیورنٹین ٹیبلٹ کے بارے میں بتاؤں گی۔ اس کے ایک پیک میں 100 گولیاں ہوتی ہیں۔ اس کی قیمت 162 روپے ہے۔ اس کی کمپوزیشن میں نیٹروپورانٹائن 100 ملی گرام پایا جاتا ہے۔ اس کی ڈوزیج اس طرح سے ہے کہ آپ نے اس کی ایک ٹیبلٹ دن میں 2 مرتبہ استعمال کرنی ہے، یعنی ایک ٹیبلٹ صبح اور ایک ٹیبلٹ رات کو۔ اور اس ٹیبلٹ کو آپ نے پانی کے ساتھ نہیں لینا، بلکہ آپ نے اس ٹیبلٹ کا استعمال دودھ کے ساتھ کرنا ہے، اور اس کو آپ 7 سے 10 دن تک استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ نائٹروپورانٹائن جو ہے یہ ایک اینٹی بایوٹک ہے، اور اینٹی بایوٹک کو کم از کم 7 دن تک استعمال کرنی چاہیے۔ اگر مسئلہ پھر بھی سالو نہیں ہوتا، تو تکلیف ختم نہیں ہوتی، تو اس کو زیادہ سے زیادہ 10 دن تک استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اس میں جو نائٹروپورانٹائن ہے یہ ایک اینٹی بایوٹک ہے۔ یہ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں قسم کے بیکٹیریا کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ یہ اسپیشلی کام کرتا ہے یورینری ٹریکٹ انفیکشن کے لیے۔ یہ یورینری ٹریکٹ انفیکشن کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب بیکٹیریا جو ہے وہ یوتھرا کے ذریعے بلیڈر میں پہنچ جاتا ہے، تو وہاں پر یہ ہے کہ یہ ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے، تو اسی وجہ سے UTI ہو جاتا ہے۔ جب آپ کو UTI ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو اس میں نائٹروپورانٹائن لینی چاہیے۔ نائٹروپورانٹائن جو آپ استعمال کرتے ہیں، جو آپ کی باڈی ہے، یہ آپ کی باڈی سے بیکٹیریا کو نکال کر الگ کر دیتی ہے، اور اس کو یورین کی شکل میں آپ کی باڈی سے ایکسکریٹ کر دیتی ہے، یعنی کہ یہ جو انفیکشن ہوتا ہے یہ سب سے پہلے یوتھرا کے ذریعے بلیڈر میں پہنچ جاتا ہے، وہاں میں وہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے انفیکشن ٹریٹ کر دیتا ہے۔ پھر اس انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے نائٹروپورانٹائن استعمال کی جاتی ہے۔ نائٹروپورانٹائن جب لی جاتی ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی اس قابل ہو جاتی ہے کہ یہ جو انفیکٹڈ بلڈ ہے یا بلڈ سے انفیکشن کو بالکل الگ کر دیتی ہے، اور یہی جو انفیکشن ہوتا ہے اس کو آپ کے یورین کے ساتھ باہر نکال دیتی ہے۔ تو یہ سارا پروسیس ہوتا ہے نائٹروپورانٹائن کا، اور اس میں نائٹروپورانٹائن 100 ملی گرام پائی جاتی ہے، اور اس کی ڈوزیج اس طرح سے ہے کہ آپ نے اس کی ایک ٹیبلٹ دن میں 2 مرتبہ استعمال کرنی ہے، ایک صبح اور ایک رات کو، اور آپ نے اس کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے 7 سے 10 دن تک۔ اب میں آپ کو اس کے یوزز کے بارے میں بتاتی ہوں۔ یہ خاص طور پر یورینری ٹریکٹ انفیکشن کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتی ہے، یعنی کہ جن کو بھی UTI کا مسئلہ ہوتا ہے، پیشاب کی تکلیف ہوتی ہے، تو وہ پیورنٹین ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے یہ پروفائلیکسس آف UTI کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ UTI کا مسئلہ پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ اس کو استعمال کر کے UTI کے انفیکشن سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اسپیشلی وہ خواتین جو سیکسول انٹرکورس کر لیتی ہیں، تو اس کے بعد فوراً ان کو یہ گولی کھا لینی چاہیے، کیونکہ عورتیں جب سیکسول انٹرکورس کرتی ہیں تو اس کے بعد انہیں UTI کا پرابلم بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس UTI انفیکشن سے بچنے کے لیے ان خواتین کو سیکسول انٹرکورس کے بعد یہ ایک گولی کھا لینی چاہیے پیورنٹین کی۔ اسی طرح سے عورتیں UTI کے پرابلم سے محفوظ رہیں گی۔ پھر اس کے بعد ہے سینسٹیٹس۔ سینسٹیٹس اس طرح سے ہوتا ہے کہ انفلیمیشن آف بلیڈر کو کہتے ہیں، مثانے کی جو انفلیمیشن ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں سینسٹیٹس۔ اس کے لیے بھی پیورنٹین ٹیبلٹ کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے۔
پھر ہے کڈنی انفیکشن، کچھ گردے کے انفیکشن جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی پیورنٹین ٹیبلٹ کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے۔ اب میں آپ کو اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتاتی ہوں۔ اس کی اوور ڈوزیج کرنے سے آپ کا دل خراب ہو سکتا ہے، انوریکسیا کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ اپنا کھانا کم کر سکتے ہیں، جس میں انسان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ انسان بہت زیادہ موٹا ہے، اس کا وزن بہت زیادہ ہے، یہی سوچتے ہوئے وہ اپنی خوراک کو کم کر دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں انوریکسیا۔ تو اس کے استعمال کرنے سے آپ کو انوریکسیا کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے استعمال کرنے سے آپ کی اسکن پر ریشز بھی ہو سکتے ہیں، اسکن کے انفیکشن بھی ہو سکتے ہیں۔ پیورنٹین کے استعمال کرنے سے آپ کے پیٹ میں درد بھی ہو سکتا ہے۔ پیورنٹین کے استعمال کرنے سے آپ کو بخار بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ہے انجیوڈیما۔ پیورنٹین اس طرح کی بیماری ہوتی ہے جس میں آپ میں سویلنگ پیدا ہو جاتی ہے، جسم کے کسی بھی ایسے حصے میں سویلنگ پیدا ہو جاتی ہے جہاں میں فلوئڈز جو ہیں وہ کافی زیادہ جمع ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ جگہ سوج جاتی ہے، جیسا کہ چہرے کا سوج جانا، آنکھوں کا سوج جانا، ناک کا سوج جانا یا گلے کا سوج جانا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں انجیوڈیما۔ تو آپ کو پیورنٹین کا استعمال کرنے سے انجیوڈیما کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ہے ویسکولیٹس۔ ویسکولیٹس جو ہے یہ بلڈ ویسل کی انفلیمیشن کو کہتے ہیں۔ جب کسی انفیکشن یا کسی انفلیمیشن یا کسی بیماری کی وجہ سے جو آپ کا امیون سسٹم ہوتا ہے وہ اٹیک کرنا چاہتا ہے انفیکشن کی طرف، لیکن غلطی سے اس کا اٹیک ہو جاتا ہے بلڈ ویسلز پر، تو یہ بلڈ ویسل اس طرح سے متاثر ہوتی ہیں۔ اور بلڈ ویسلز میں کیا کیا آتا ہے؟ بلڈ ویسلز میں کیپلریز آتی ہیں، آرٹریز آتی ہیں، وینز آتی ہیں، ان سب میں امیون سسٹم کا غلطی بھی ایک اٹیک ہو جاتا ہے، اور یہ بھی الرجی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میڈیسنز کی وجہ سے الرجی کا ہو جانا یا کسی بیماری کی وجہ سے ہو جانا، کسی انفیکشن کی وجہ سے الرجی کا ہو جانا، تو یہ ویسکولیٹس جو ہے یہ بلڈ ویسلز کو افیکٹ کرتا ہے۔ تو پیورنٹین کے استعمال کرنے سے آپ کے بلڈ ویسلز کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کے کانٹراڈیکیشنز کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ کن پیشنٹ کو پیورنٹین ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ وہ پیشنٹ جن کو نائٹرو پیورنٹین سے کسی بھی قسم کی الرجی ہے تو وہ پیورنٹین ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں، اور جن پیشنٹ کو گردوں کی بیماریاں ہیں تو وہ بھی پیورنٹین ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں، اور جو پیشنٹ جگر کے مریض ہیں تو وہ بھی پیورنٹین ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں، اور جن کو لنگس میں ڈیزیز ہے تو وہ پیشنٹ بھی پیورنٹین ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں، جن کے نرو ڈس آرڈر ہے تو وہ بھی پیورنٹین ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں، اور جن کو انیمیا کی بیماریاں ہیں تو وہ بھی پیورنٹین ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں۔ شوگر کے پیشنٹ بھی پیورنٹین ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں، اور جن کے آنکھوں میں بیماریاں ہیں، آئز میں پرابلم ہے یا آئز میں الرجی ہے تو وہ پیشنٹ بھی پیورنٹین ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں، اور بچوں کو پیورنٹین ٹیبلٹ بالکل ہی نہ دیں، اور جو خواتین حاملہ ہے تو وہ بھی پیورنٹین ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں۔ لیکٹیشن مدر، دودھ پلانے والی مائیں بھی اس کا استعمال نہ کریں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن میں کلک کریں۔ اللہ حافظ۔